قربانی کے حوالے سے چونکہ یہ موقع قربانی کا ہے، ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں، 2 دن گزر گئے، تھوڑے دن باقی ہیں۔ یہ عبادت کے دن ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا، اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کے عبادات کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ساری بات کر دی تھی۔ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، جن میں سے میں چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے متعلق جو آیت نازل فرمائی ہے، وَانْحَرْ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ آپ کریں، آپ قربانی کریں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر یہاں اب جب کسی کو حکم دیتے ہیں، بھائی تم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کام کر دینا، بھائی یہ گزارش ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ کام کر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضروری کرنا ہے۔ یہ امر جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کام ضروری ہے، جس کو واجب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ یہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قربانی کر لیں یا نہ کر لیں، نہیں، وَانْحَرْ، آپ قربانی کریں۔ قربانی کے بارے میں یہ بات سمجھنی بڑی اہم ہے۔ پہلے ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں یہی کہا نا وَانْحَرْ، قربانی کریں، اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے، دونوں بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صرف قربانی ہماری امت کے لیے نہیں رہی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب پر قربانی کا فریضہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے۔ آج کل لوگ جو ہے قربانی کو کہ مسئلہ کو کمزور کرنے کے لیے بڑی عجیب قسم کی افواہیں وغیرہ اڑاتے ہیں۔ ان افواہوں کی طرف توجہ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ تمام انبیاء کی سنن ہے، شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور اس کو ان باتوں پر یقین ہے، تو پھر وہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے، اور انبیاء کے طریقہ کے سامنے، شریعت اسلامیہ کے طور طریقے کے سامنے کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ یہی نجات کی کنجی، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ واجب ہے، مسلمانوں مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ یہ کن لوگوں پر واجب ہے قربانی۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فقہ اور فتاوی کی مشہور کتاب مجمع الانہر اور باقی فتاوی شامی وغیرہ وغیرہ میں، بحر الرائق، قاضی خان خانیہ، فتاوی اور فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ مجمع الانہر میں
بالکل اختصار کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ انہوں نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا وَجِبُ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَمُسْلِمٍ وَمُقِيمٍ وَمُسْرٍ۔ قربانی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ 4 قسم کے آدمیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مرد ہے یا عورت ہے آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نزول قرآن کے زمانے میں چونکہ یہ غلامیوں اور لونڈیوں کا سلسلہ چلتا تھا، تو جیسے آزاد لوگوں کے مسائل ہیں ساتھ ان کے مسائل بھی ساتھ ہی چلتے تھے۔ آزاد ہو، غلام کرنا، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے مالک کی ہوتی ہے، وہ خود مالک کا غلام ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کی ہوتی ہے، لہذا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ اب چونکہ دنیا میں غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ 1948 میں اقوام متحدہ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اب شخصی غلامی کسی کی نہیں ہوگی، دنیا میں ختم ہو گیا یہ سسٹم، اجتماعی غلامی چل رہی ہے۔ جنہوں نے یہ شخصی غلامی کو ختم کیا ہے انہوں نے ہی پوری دنیا کو جو ہے اجتماعی غلامی کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ تو لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرب قیامت میں پھر یہ ہوگا، جب جنگیں ہوں گی اور لوگ غلام بنیں گے، لونڈیاں بنیں گے، تو پھر یہ مسائل آ جائیں گے۔ ہمارا یہ دور اس سے خالی جا رہا ہے، تو لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اس پر واجب ہوگی جو حر ہے، آزاد ہے، غلام نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، مسلمان ہو، کیونکہ اسلامی احکام کا مکلف جو ہے وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ جو اسلام کو تسلیم کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے سارے احکام کو بھی تسلیم کرے گا، پھر وہ خدا کی بات کو بھی تسلیم کرے گا، نبی کی بات کو بھی تسلیم کرے گا، شریعت کی بات کو بھی تسلیم کرے گا۔ تو مسلمان ہو، مسلمان ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے وَمُقِيمٌ، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، مسافر چاہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، جب وہ سفر میں ہے تو سفر کی حالت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقیم ہو۔ اگر کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں اگر وہ مسافر ہے تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی نہیں آئے گی، حج کی اس کے وہ قربانی دوسری ہوتی ہے، اس کو قربانی کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں دم ہوتا ہے، شکرانہ ہوتا ہے، وہ حج کا اس پر آئے گا۔ اور جو یہ روٹین کی قربانی ہے اس پر نہیں آتی، بشرطے کہ مسافر ہو۔ اگر وہاں مقیم ہو گیا ہے، 15 دن ٹھہر گیا ہے، تو پھر اس پر وہ قربانی بھی آتی ہے، حج کی علیحدہ اور وہ علیحدہ۔ تو اس وجہ سے قربانی کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقیم ہو، مرد ہے وہ خاتون ہے، مقیم ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، مسافر ہے تو مسافر ہے، چاہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے موسرن،
وہ صاحب استطاعت ہو، خوشحال ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب استطاعت کا لفظ استعمال کیا، حدیث میں یہی آیا جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب یہ استطاعت کسے کہا جائے گا؟ دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کے پاس 100 روپیہ ہو تو وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہے، اور بعض کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو وہ بھی ناخوش ہوتا ہے کہ کم ہے۔ مختلف مزاج ہیں۔ اگر یہ صرف لفظ استطاعت کو لیا جاتا تو ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق اس کا معنی کرتا۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سخی ہوتے ہیں وہ تھوڑے کو بھی استطاعت سمجھ لیتے، کوئی بخیل ہوتے ہیں وہ زیادہ کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ یہ مسائل حل کیے ہیں فقہائے اسلام نے۔ قرآن کریم میں جو الفاظ اس قسم کے آگے ہیں، مثلا حج کے بارے میں آیا من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں جانے کی استطاعت ہے۔ اب یہ استطاعت کیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی اور پھر فقہائے اسلام نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے استطاعت کا لفظ استعمال ہوا حدیث مبارکہ میں، تو استطاعت کے بارے میں نے کہہ دیا ہر آدمی استطاعت کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھے گا۔ تو یہ فقہائے اسلام کا یہ امت پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو ان اختلافات سے نکال دیا، انہوں نے اس کی تعیین کر کے امت کو ایک نقطہ پر لے آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے ساتھ یہ باتیں متعین کر دی۔ تو اب استطاعت کو موسر جو ہے، خوشحال جو ہے، صاحب استطاعت، اس کی تعریف کرتے ہیں صاحب نصاب سے، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ گویا قربانی کے واجب ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مسئلہ اور ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی پر سال کا، اس کے لیے جو نصاب ہے اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال قربانی کے دنوں کے اندر بھی آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نصاب کیا ہے، نصاب کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، لوگ غلط راستوں پر لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ نصاب کی تعیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، خود کر دی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ سونے کا نصاب علیحدہ بیان کیا، چاندی کا نصاب علیحدہ بیان کیا۔ سونے کا نصاب جو ہے 20 مثقال، اور چاندی کا نصاب 200 درہم۔ یہ درہم اور مثقال کا لفظ احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ اب سونا اور چاندی یہ دو نقدیاں جو ہیں یہ ہمیشہ سے دنیا میں نقدی کے طور پر استعمال ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہیں۔ جس ملک کے پاس سونا زیادہ ہوگا اور وہ اپنی کرنسی اتنی بنا سکتا ہے، اس کی کرنسی کی ویلیو اتنی ہوگی، یہ سارا دنیا میں چلتا ہے۔ تو سونا اور چاندی، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سونا اور چاندی کا نصاب متعین کیا تھا، اس وقت سونے اور چاندی کا نصاب تقریباً مالیت میں برابر تھا، کچھ معمولی فرق تھا، تفاوت تھا۔ آپ نے دونوں کا اکٹھا نہیں بیان کیا، علیحدہ علیحدہ کیا، کیونکہ آپ کی شریعت جامع ہے، ایک وقت کے لیے نہیں، اس وقت مطلب برابر تھا تو دونوں کو ایک کر کے آپ اکٹھا ہی بیان کر دیتے، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے قیامت تک کے لیے نظر رکھی اور اس کے لیے آپ نے سونے کا نصاب علیحدہ بیان کیا اور چاندی کا علیحدہ بیان کیا۔
وہ تفاوت آج بھی موجود ہے۔ چاندی جو ہے وہ 1100-1200 روپے تولہ ہے، اور سونا جو ہے کل رات کا ریٹ جو ہے وہ میں نے دیکھا تو وہ 1,18,000 ہو گیا۔ یہ اتنا تفاوت ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سونے کے لحاظ اگر کسی مرد اور خاتون کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، سامان نہیں ہے زائد، تو اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے آج کی مروجہ زبان میں۔ 7.5 تولے سونا جس مرد اور خاتون کے پاس ہوگا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، چاندی نہ ہو، ساتھ مال تجارت نہ ہو، نقد پیسے نہ ہوں، گھر کا جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان گھروں میں موجود ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو ہے وہ تقریباً آج کل کے ریٹ کے حساب سے لگا لیں آپ، جتنا بھی چاندی کا حساب ہے وہ تقریباً 60,000 روپے بن جائے گا۔ 60,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے چاندی کا نصاب، پیسوں کا نصاب بھی یہی، مال تجارت کا نصاب بھی یہی، 52.5 تولہ۔ اگر کسی کے پاس یہ مکس ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تو پھر چاندی کا نصاب متعین کیا جاتا ہے۔ چاندی کے نصاب کے حساب سے جس مرد اور خاتون کے پاس 52.5 تولے چاندی کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، گھر کے زائد سامان کی صورت میں ہو، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی خوشی خاطر کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 10 آدمیوں پر قربانی واجب ہے، کہتے ہیں ایک کر لے بس کافی ہے۔ بھئی شریعت میں اپنی عقل نہیں چلتی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو نبی کا حکم ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کا حکم ہوتا ہے، وہی فائنل ہوتا ہے۔ گھر میں 10 آدمیوں صاحب نصاب ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے، وہ کہتے ہیں ایک کر لیں بس سب کی طرف سے ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ڈنڈی مارنے والی بات ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے اور اس مال میں جو اس نے فریضے رکھے ہیں اس کو خوشی خاطر کے ساتھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ اس کو کرو۔ جس خدا نے یہ مال دیا ہے، اگر تم اسی کے ساتھ چال بازی کرو گے تو وہ مال کو واپس لے لے گا، تو کیا کرو گے؟ بھیک مانگتے پھرو گے۔ اس وجہ سے خوشی خاطر کے ساتھ یہ کام کیا کرو، اس کو جبر نہ سمجھو، ٹیکس نہ سمجھو، اور اس کو تاوان نہ سمجھو، عبادت سمجھو، یہ ایک عبادت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی موقع مل گیا ہے، کچھ مسائل اور قربانی کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔